وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ مکہ مکرمہ کی وادی ہے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، ہر طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ بڑے بڑے کافر، مکے کے سردار مخالفت پر کمر باندھے ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی دشمنوں کی صف میں۔ افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے، اقتدار بھی ان کے پاس ہے، مال و دولت بھی بظاہر ان کے پاس ہے، اور سب کفار اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کے در پہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ بظاہر گنتی کے چند مسلمان ہیں اور مقابلے پر تمام اہل مکہ۔ ایسے حالات میں رب کائنات اپنے محبوب کو کس طرح تسلی دے رہا ہے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار لاکھ کوششیں کر لیں، سارا زور لگا لیں، آپ کے ذکر کو مٹا نہیں سکیں گے۔ آپ کا رب کریم دن بدن آپ کو ترقی عطا فرما رہا ہے۔ اب تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جیسا رب کریم نے وعدہ فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ کفار مکہ نے سارا زور لگا دیا، لاکھ کوششیں کی، تبلیغ دین کو روکنے کی کوشش کی، بیڑی چوٹی کا زور لگایا، جو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ان پر ظلم کرتے تھے، کبھی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے، لوہے کی گرم سلاخوں سے جسموں کو داغا گیا۔ ظلم کا وہ کون سا انداز تھا جو انہوں نے نہ اپنایا؟ مقصد یہی تھا ذکر مصطفیٰ رک جائے، دین اسلام جو قبول کر رہے ہیں وہ رک جائیں، ڈر کے مارے کلمہ نہ پڑے، لیکن پھر بھی حضور کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ کفار مکہ ذکر مصطفیٰ کو روکنے کی جتنی کوشش کرتے تھے یہ ذکر اتنا ہی بلند ہوتا، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے مگر محبوب کے غلاموں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مکے میں ایک جگہ تھی جسے دار الندوہ کہتے ہیں، اس جگہ کافروں نے ایک میٹنگ بلائی، بڑی کانفرنس کی، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے دانشور جمع ہوئے، شیطان بھی اس میں ایک بوڑھے کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا اس میٹنگ میں۔ اور موضوع کیا تھا کہ کس طرح اس سلسلے کو روکا جائے کہ ہماری ساری کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں، ہم اتنا ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، 3 سال شیب ابی طالب میں ان کو بھوکا پیاسا رکھا، سوشل بائیکاٹ کیا، مگر پھر بھی ذکر مصطفیٰ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آخر یہ طے پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ ختم ہونے کا تو اور کوئی انہیں سوچ ہی نہیں، لیکن فائنل یہ فیصلہ کیا، سارے قبیلوں سے ایک ایک بہادر چن لیا کہ سب اپنی تلواریں لے کر ایک ساتھ حملہ کریں اور حضور کو شہید کر دیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کیونکہ وہ سارے قبیلوں سے لڑائی کر نہیں سکیں گے، ہر قبیلے کا بندہ ہوگا اس میں، تو یوں اسلام رک جائے گا، پھیلے گا نہیں۔ سب کا اس پہ اتفاق ہو گیا، ہر شخص یہ خوفناک منصوبہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔
ادھر یہ بدبخت سازشیں رچا رہے تھے، ادھر رب کائنات نے اپنے محبوب کو یہ سارا معاملہ بتا دیا۔ رات ہوئی، ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اور چن کے بہادر شخص آیا اور حضور کے گھر مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہاں پہ پیارے آقا کے پیارے اخلاق دیکھیے، جو کفار جانی دشمن ہیں ان کی امانتوں کی فکر ہے۔ اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور فرمایا کہ صبح یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے آ جانا۔ حضور اٹھے، حالانکہ کفار باہر کھڑے تھے، ننگی تلواریں لیے کھڑے۔ حضور نے کچھ مٹی اٹھائی، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے سب محاصرہ کرنے والوں کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کو نظر ہی نہیں آئی، حضور وہاں سے نکل گئے۔ اب جو بہادر کہلاتے تھے، جو محبوب ذیشان کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اب حضور ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، نظر نہیں آئے۔ کہاں تو یہ کفار جو معاذ اللہ محبوب کا ذکر مٹانے پر آمادہ تھے، کہاں وہ مدینے کی پیاری بستی جہاں انتظار میں تھے اور حضور کو ویلکم کرنے کے لیے طلع البدر علینا کی صدائیں لگ رہی تھی۔ تو یہ ہے محبوب کا ذکر، یہ جو گھٹنا تو دور کی بات ہے، رکتا بھی نہیں ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو یہ تو اس دور کی بات تھی۔ آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج بھی ذکر مصطفیٰ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑے پیمانے پہ کی جا رہی ہے، اور معاذ اللہ قرآن کریم کی بے حرمتیاں کی جاتی ہیں، حضور کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں، لوگوں کو مغالطوں میں ڈالا جاتا ہے، سیرت مصطفیٰ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈالا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کے پورے انسٹیٹیوشن اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، جن کا کام ہی لوگوں کو بھٹکانا ہے۔ یعنی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنا پیسہ اس کام پہ لگا رہی ہیں۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی جو دنیا کے حالات آپ کے سامنے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، صرف اور صرف ذکر مصطفیٰ کو روکنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ مگر قربان جائیے، ذکر مصطفیٰ کو روکنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی کوششیں کی جاتی ہیں، اسلام اتنا ہی پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یورپ کے اندر ہر سال تقریباً 1 لاکھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، نئے کلمہ پڑھنے والے ہر سال اتنے ہو جاتے ہیں۔ اب 1 لاکھ افراد کے مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ زبانیں ذکر محبوب کرنے والے زیادہ ہو رہی ہیں، 2 لاکھ کان ذکر محبوب سننے والے ہر سال بڑھ رہے ہیں، اور سالانہ یاد محبوب میں تڑپنے والے 1 لاکھ دلوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے ذکر محبوب، یہ ہے میرے آقا کی نرالی شانیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ پاک ہمیں سچا عشق رسول بنائے، ذکر محبوب میں ہی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ۔